السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عنوان آج کے درس کے لیے جو مسجد کمیٹی کی جانب سے دیا گیا وہ یہ تھا، ختم نبوت پہ دین اسلام کی باتوں کو پیش کیا جائے۔ ختم نبوت یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی تمام نبیوں کا سلسلہ آنا ختم ہو چکا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرے نبی دنیا کے لوگوں کے پاس آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن دنیا میں جو باطل طاقتیں ہوتی ہیں اور شیطان ان کا مددگار ان کا ساتھی ہوتا ہے انہیں گمراہ کرنے کے لیے، ابلیس اپنے چیلوں کو جنات میں بھی رکھتا ہے اور ابلیس اپنے چیلوں کو انسانوں کی شکل میں بھی رکھتا ہے۔ اس بات کی دلیل قرآن مجید اور احادیث سے ملتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات میں شیاطین کا ذکر کیا ہے، یعنی ہر وہ انسان جو اللہ کے دین سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا میں شیطان کی شکل ہے، شیطان یعنی شرارت کرنے والا، اور ہر وہ جن جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی شیطانوں میں سے۔ تو شیاطین سے بھی جنات میں نہیں ہوتے بلکہ شیاطین انسانوں اور جنات دونوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی گمراہی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور تمام شیاطین کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے غافل کرنا، لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسولوں کی نصیحتوں سے غافل کرنا۔ ہر دور میں شیاطین یہی کرتے رہے۔ فرعون کیا تھا؟ شیطان تھا انسان کی شکل میں، شرارت کرنے والا تھا، سرکشی کرنے والا تھا، زمین پر فساد مچانے والا تھا۔ ایسے کئی شیاطین گزرے اور ایسے کئی شیاطین ہمارے شہروں میں بھی آج بسے ہوئے ہیں، ہمارے دور میں بھی آج بسے ہوئے ہیں۔ کئی شیاطین تو ایسے ہیں جو دین کا چھولا پہن کر ہمارے سامنے آ کے گمراہی کی بات کریں گے، اس لیے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے علاوہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جنات میں جب جنات میں شیاطین شکل اختیار کر سکتے تو انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ کسی بھی چھولے میں آ کے آپ کو جو سو گمراہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسے شیاطین کے شر سے ہمارے دور میں بھی بچنا ہے، اور بالخصوص آنے والی نسلوں کو ایسے شیاطین جو انسانوں کی شکل میں اور جنات کی شکل میں ان کے شر سے بچانے کی ممکن حد تک کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ فتنہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، اور لوگ سمجھنے تک علم کی کمی ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے اور کافر بھی ہو جاتے۔ لہذا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے صحیح قرآن اور سنت کا علم صحیح علماء کرام سے حاصل کرتے ہوئے اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنی بستی والوں اور خاندان والوں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کرنا۔ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ کو دین کی بات پہنچانے سے روکنے کے لیے بھی کہیں گے، یہ بھی ایک شیطانیت ہے، لیکن اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ جو حق کی بات پہنچانے سے آپ کو روک رہا وہ اہل حق کی شکل میں شیطانوں کا کام کر رہا۔ ایسے لوگوں سے شر سے بھی ہم کو بچنا چاہیے، اور ہم کو ایسا شیطان بننا نہیں ہے کہ ہم ہمارے دوسرے بھائی کو بول رہے ہیں آپ دین کی بات لوگوں کے سامنے مت پھیلائیے، یہ بھی شیطانیت ہے۔ ہوتا یہ کہ اللہ انسانوں کی گمراہی کو ہدایت کر کے بتا دیتا جب لوگ ہدایت کا انکار کر دیتے۔ شیعوں کا کیا عالم ہے، آج ان کی گمراہی انہیں ہدایت کر کے بتا دی گئی۔ سال بھر سینہ پیٹنے والے، برا کہنے والے، صحابہ کو گالی دینے والے، اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گالی دینا راہ راست سمجھ رہے ہیں، گمراہی ہے ان کی گمراہی انہیں ہدایت کر کر بتا دی جاتی جب لوگ حق آنے کے بعد انکار کر دیتے۔ لہذا موجودہ دور میں بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، اس فتنہ کو پھر سے دوبارہ میں زبان پر نہیں لانا چاہتا، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ہم ایسے شیطان بننا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین دوسرے بندوں تک پہنچانے سے روکنے والے شیطان نہ بن جائے۔ دوسری بات، دنیا کے اندر ہر دور میں مختلف فتنے آتے رہے، ہر دور میں شیاطین اپنا کام کرتے رہے۔ دنیا میں کچھ شیاطین انسانوں کی شکل میں ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کرنے کے لیے 4 باتوں کا دعویٰ کرتے رہے، پہلے بھی کرتے رہے، آج موجودہ دور میں 2023 میں بھی ایسے لوگ ہیں، آنے والے دور میں بھی قیامت سے پہلے ایسے لوگ رہیں گے جو انسانوں کی شکل میں شیطانیت لوگوں کے پاس پہنچائیں گے، جس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور گزرے بھی اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے۔ فرعون خدا ہونے کا دعویٰ کیا، دجال آنے والے دور میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا،
اور کئی لوگ دنیا کے اندر آج ایسے ہیں جو اللہ معبود حق کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا ہونے کا دعویٰ کر کے اس کی عبادت میں بھی اور دوسروں کو اس کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جو انسانوں کی شکل میں شیاطین ہمارے سامنے کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ خدا ہے. کئی لوگ کر چکے دعویٰ. دوسرا دعویٰ زمانے میں انسانوں کی شکل میں شیاطین یہ کرتے ہیں کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہر دور میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا گیا لیکن اس کے طریقے بدل بدل کر لوگوں کو گمراہی کے قریب لانے کے لیے نبوت میں بھی نبوت کے الگ الگ درجے بتا کر لوگوں کو گمراہ کیے گئے. اس بات کا تذکرہ آج کے عنوان میں کریں گے. تیسرا وہ دو دعویٰ کریں گے جو پہلے بھی کر چکے آج بھی کر رہے ہیں آنے والے دور میں بھی کریں گے. وہ لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اور چوتھا جو دعویٰ پہلے بھی کر چکے ہیں اور چوتھا دعویٰ آج بھی چل رہا ہے چوتھا دعویٰ آگے بھی کرتے رہیں گے. اور اصل بنیاد ہے ساری شیطانیت کی جو انسانوں کی شکل میں آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہ چوتھا دعویٰ جو باطل لوگ کریں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کریں گے. یہ چار بنیادی باتیں یہ چار اصل ہے. جتنے لوگ دنیا کے اندر آج نبی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں ان کی اصل بنیاد صرف اور صرف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. وہ آپ کو آگے پتا چل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس سے ہٹا لو آپ ان کی بنیادیں جو سو گر جائیں گی. کیا وجہ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو بنیاد بنانے کی؟ کیا وجہ آخر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا ہر جھوٹا نبی دعویٰ کیا ہے؟ وہ تمام باتیں انشاءاللہ آج کے اس عنوان میں دیکھیں گے. عنوان ہی جواب ہے, عنوان ہی حدیث ہے. بحقیقی کی حدیث اور دیگر کئی احادیث میں الگ الگ ٹکڑے ملے ہیں. ان سب کو جمع کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لوگوں جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اور جان لو کہ تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. اب صرف حساب ہے, کوئی نبی آنے والے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دنیا میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ نبی ہے یعنی اسے بھی اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے, یہ اللہ کے کلام کا منکر ہے, گزشتہ تمام انبیاء کرام کا منکر ہے اور اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا منکر ہے. واضح طور پر ایسے آدمی کو کافر کہا جائے گا. اور امت کے تمام علماء کرام کا کئی لوگوں پر اجماع ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دنیا میں دعویٰ کیے. یونائٹڈ فیصلہ تمام مسلک کے علماء کرام کا پوری دنیا کے ہیں. ایسے لوگ واضح طور پر کافر ہیں, اسلام سے خارج ہیں جو نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی کہہ لے. لوگوں جان لو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. پہلا دعویٰ آپ کے سامنے ہی آئے گا کہ یہ لوگ جتنے لوگ دنیا کے اندر عیسیٰ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیے وہ سب کے سب اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ایک فرقہ گزرا جس کے اوپر کافر کا فتویٰ ہے اور ایسے کئی دوسرے فرقے بھی آج ہمارے دور میں ہیں. آگے بھی ایسے فرقے آئیں گے الگ الگ چہروں میں اور بالخصوص یہ فرقوں کی ایجاد کرنے والے انگریز ہیں, برٹشرز ہیں جو ہندوستان اور پاکستان میں ایسی ایجاد کی بنیاد جب تک یہاں حکومت کرتے تھے تب تک ڈال کے چلے گئے. جن میں سے ایک نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو برٹشرز کے زمانے ہی میں دنیا کے اندر اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, جھوٹے نبی ہونے کا. اور آپ جب اس کے لوگوں سے سوال کریں گے, الحمدللہ حیدرآباد کے 4 کونوں میں ان کے 4 مرکز ہیں, فلک نما کے اندر, مادنا پیٹ کے اندر, افضل گنج کے اندر اور پرانی حویلی کے اندر ان کے مرکز ہیں. چاروں مراکز میں الحمدللہ جا کے ان کے سرغنوں سے ہم بات چیت کر کے وہاں ڈیبیٹ کر کے آئے ہوئے. لیکن ان کا ماننا یہ ہوتا آپ کو گول پھرا دیں گے. اور اسی مسجد میں الحمدللہ وہی فرقے سے قادیانی تبدیل ہو کے آتا ہے ایک بچہ الحمدللہ اسی مسجد کے اندر کئی مرتبہ آیا. ان کا دعویٰ کیا رہتا؟ مرزا غلام احمد نبی ہے, مطلب ویسے نبی نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا تھا. مرزا جو نبی ہے وہ ایسا نبی ہے جو نبی کی بات سمجھانے کے لیے ایک دوسرے نبی کو بھیجا جاتا, اس پہ قرآن نازل نہیں ہوتی بلکہ انہیں نبی کی بات کو سمجھانے والا نبی ہے. ہم وہ نبی مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو نہ ایسا کوئی نہیں ہے نہ ویسا کوئی ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
دین تکمیل کر کر بھیجایا، کامل طریقے سے بھیجایا. اب نبی کے بعد دین سکھانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب پوچھ لیا تو مرزا غلام احمد کے ماننے والوں ویسا نبی ہے کہنا بھی چھوڑ دو، وہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے ان کا، وہ بھی کئی قسم ہے، وہ ٹاپک نہیں اپنے بعد. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اشارہ کر کر فرمایا اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اللہ کی دعوت کا حق تم تک پہنچا دیا ہے؟ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کا مجمع گواہی دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا بے شک آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کا ہم تک پہنچا دیا ہے. انگوشت سے شہادت اٹھا کر آپ نے کہی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا اس عرفہ کے میدان میں کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں تک دین کا حق پہنچا دیا ہے. دوسرے کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھائے ہی نہیں، اس لیے ایک دوسرے کی ضرورت پڑ رہی. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل شریعت بھیجا ہی نہیں، کسی اور کے اوپر بھی آنے والی ہے. تب جا کے مرزا غلام احمد قادیانی کے لوگوں نے کہا اللہ کی ایک وحی مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی آتی ہے. پہلے ایسا گئے، یہ سمجھا کہ پھر وحی کو سمجھائے، پھر ایک کے بعد ایک. اب ہوا کیا؟ اب ان کو بننا تھا نبی، آج کے دور میں بھی ہیں، آگے بھی آئیں گے. جب جب ان کو نبی بننا پڑے گا، قرآن اور حدیث سے ایک ہی دلیل ملتی ان کو نبی کی، وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. قیامت سے پہلے یہی ہے جو گزشتہ نبیوں میں سے آئیں گے دنیا کے اندر. تو یہ سارے جھوٹے نبی جو پہلے گزرے اور آج کے زمانے میں اور آنے والے زمانے میں بھی آئیں گے، جس نے مرزا غلام احمد قادیانی صفحے اول پر، اسی کے دور میں برٹشرز کے زمانے میں پاکستان میں راول پنڈی میں ایک نکلا گوہر شاہی. اس کے بعد جو سو اور کئی ایسے ہی جھوٹے نکلے. یہاں حیدرآباد ٹولی چوک کی 555 ہوٹل میں بیٹھے ہوا رہتا تھا، بھونگیر میں جا کے ڈپلیکیٹ کعبہ بنا کے طواف کر رہا تھا. اور ایک انہیں ایسے دسیوں آئیں گے، اور دنیا میں مصر میں فلاں فلاں دوسرے ملکوں میں ہر جگہ بڑے بڑے لوگ اعلان کیے ہوئے کہ وہ عیسیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو نبی بتانا چاہتے تھے. تو کہتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی دوسرے نبی کا ذکر نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو بولے ہم نبی بنا کر اس لیے بھیجے گئے کیونکہ ہم ہی وہ عیسیٰ ہے جو قیامت سے پہلے بھیجے جانے والے ہیں. ہم نئے نبی نہیں ہیں، ہم وہی ہیں جو عیسیٰ ہے، لہذا ہم کو عیسیٰ تسلیم کرنا، ہمیں نبی تسلیم کرنا ہے. یہ ان کی سازش ہے، پہلے بھی تھی. گوہر شاہی آج بھی اسی کا دعویٰ کیا، شکیل بن حنیف آج بھی اسی بات کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی پہلے بھی اسی بات کا دعویٰ کیا. ایسے ہر تھوڑے دن کو انگریزوں کی اولاد نکلتے رہتی، آگے بھی نکلیں گی. نبی ہونے کا دعویٰ اسی وجہ سے کرتے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کی دلیل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نام نہیں ہے قرآن و سنت میں، یہ ان کو بھی معلوم ہے. نام کیا ہے پھر؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. دلیل اسی لیے سارے کے سارے لوگ جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کرے. گوہر شاہی بھی یہی دعویٰ کیا، شکیل بن حنیف بھی یہی دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد بھی یہی دعویٰ کیا. آگے جو اٹھیں گے سب یہی دعویٰ کریں گے کہ ہم عیسیٰ ہیں، کیونکہ محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام نہیں ہے قرآن و سنت میں، ایک ہی نام ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پاگلوں کی جماعت کو تو چھوڑ دیجئے. آپ پاگل مت بنو، آپ جو سو دوسروں کو پاگل مت بناؤ، نہ دوسرے جو آپ کو پاگل بنا رہے ان کی دھن میں ہو کہ آپ پاگل بنیے. پہلی دلیل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے 1,00,000 سے زائد جتنے انبیاء کرام ہیں ان تمام انبیاء کرام میں آپ بھی ہیں، لیکن آپ کی نبوت ختم ہو چکی، لیکن آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ عقیدہ ہے. لیکن چوتھی مضبوط دلیل یہ
جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور ہم آپ کی گواہی پر ایمان لے کر آتے ہیں، یقیناً عیسیٰ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے علیہ السلام، یقیناً ہم اللہ کی گواہی پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے نازل ہو کر آئیں گے۔ اب کہاں رہ گئے جھوٹے نبیوں کا دعویٰ؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تورات اور انجیل لے کر نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے، کوئی اہل کتاب یہود و نصارہ جو ان کی زندگی میں دنیا میں ہوگا، اپنی موت سے پہلے عیسیٰ جس مذہب کی دعوت دیں گے اسے تسلیم کر کر مرے گا، اور وہ مذہب کیا ہے؟ قرآن مجید کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام دیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے امام مہدی علیہ السلام۔ سنیں ان کا نام، کہ قیامت سے پہلے ایک ایسے عام انسان کو، عام انسان ہوں گے، امام مہدی کی تاریخ اور حدیثیں آپ پڑھ کر دیکھیے، تعجب ہوگا۔ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام انسانوں میں سے ہوں گے، اللہ ایک ہی رات میں ان کی توبہ قبول کرے گا اور ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کرے گا اور لوگوں کے لیے انہیں امیر بنا کر کھڑا کر دے گا۔ والد کا نام عبداللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے، ان کا نام بھی محمد ہی ہوگا جو مہدی آئیں گے علیہ السلام۔ مکہ میں حرم کے قریب، حتیم اور حرم کے قریب کے حصے میں لوگ انہیں پہچانیں گے، اس وقت، اب تک نہیں پہچانیں گے، جب ایک دوسرے ملک سے مکہ شہر پر حملہ کرنے کے لیے لشکر نکلے گا۔ لشکر سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے تم مکہ میں حملہ کر رہے ہو؟ کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ مہدی جس کا وعدہ کیا اللہ نے، مسلمانوں کا آنے والا آخری خلیفہ، اس خلیفہ کی آمد ہو چکی ہے، اسے قتل کرنے جا رہے ہیں۔ جب مکے کے لوگوں کو پتا چلے گا ارے آپ کے قتل کے لیے آ رہے ہیں، ہاں میں ہی ہوں، قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے تمام علماء کرام تصدیق کر دیں گے یہی وہ مہدی علیہ السلام جس کا ذکر حدیثوں میں کر دیا گیا۔ وہ مہدی علیہ السلام، بڑا خاص تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے ملک شام میں، جیسے فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے اقامت دے دی گئی، نزول عیسیٰ فرشتوں کے ساتھ ہو رہا ہے علیہ السلام۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام اپنے قدموں کو پیچھے ہٹائیں گے۔ دلیل دیکھیے، بحیثیت امتی آنے کی دلیل یہی حدیث ہے۔ نبی نہیں، نبی ہیں ہم اقرار کریں گے، کبھی انکار نہیں کریں، لیکن اب امتی کی حیثیت سے نبوت بنی اسرائیل کی تھی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی قدم پیچھے ہٹا کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہیں گے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، جن کے کوئی والد نہیں ہے، جن کی ماں کا نام ابن مریم علیہ السلام، اللہ کا معجزے سے پیدا ہونے والی شخصیت، وہ کہیں گے امام مہدی اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے، آپ ہی ان کے امام ہو، آپ نماز پڑھاؤ۔ امام مہدی جب نماز پڑھائیں گے فجر کی، امام مہدی کی امامت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فجر کی نماز ادا کریں گے اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اگر نبی ہوتے، نبی کے ہوتے ہوئے کہ دوسرا عام امامت نہیں کر سکتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرے امامت نہیں کرتے تھے جب تک کہ اجازت نہیں دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو ہی نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تسلیم ہو گیا۔ اسی شریعت میں جو فجر کی نماز ہے اس کی تسلیم، اس پر عمل کے ساتھ آپ پلٹیں گے دنیا کے سب سے بڑا فتنہ دجال اور اس کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے۔ کرونالوجی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈائلاگ سنتے تھے، دیکھیے کئی بڑے بڑے لیڈروں کا کرونالوجی مطلب کیسے کیسے چیزیں پرائی جا رہی ہیں۔ ہر آدمی دنیا میں آنے والا جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، انہیں نبی اس لیے ہونے کا دعویٰ کیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نام کا ذکر نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو بولے ہم ہی عیسیٰ ہیں، جب ہم عیسیٰ ہیں تو جب ہم نبی ہیں، اور ہم نبی ہیں تو ہماری بات کو مان لو۔
تو ہم بول رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی نبوت اسی وقت ختم ہو گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دنیا کے اندر نافذ ہو چکی. اب آج کے دور میں بھی، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام آنے وقت ہے، اللہ عالم کب آنے والے ہیں، آج کے دور میں بھی اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلنے کا دعویٰ کرے گا، کافر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کفر ہے. تمام اہل کتاب مطلب عیسائی اور یہود، جن کی موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے، عیسیٰ علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے، تورات اور انجیل جس کی طرف نازل کیا گیا. اہل کتاب مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کچھ خاص. اہل کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے کافر ہے، مگر اہل کتاب ہیں. یہ اہل کتاب کفر پر ہیں. منافق کس کو بولتے ہیں؟ کافر کو ہی بولتے ہیں جو عقیدے میں نفاق ہے، کافر. اس دنیا میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ پر اور اللہ عز و جل پر ایمان لایا وہی مسلمان ہے، باقی سب دین سے خارج ہیں. اہل کتاب بھی دین سے خارج ہیں، کفر پر ہیں. اسی لیے سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہنے پر قرآن پر ایمان لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خود شریعت پہ عمل کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بنیاد ان کی سب عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ نام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نہیں ہے، صرف عیسیٰ ابن مریم کا علیہ السلام. اب ان کو کیا کریں؟ ایسے جھوٹے نبیاں، گوہر شاہی، شکیل بن حنیف، مرزا غلام احمد. بولے جس دور میں عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، کس کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ تو اللہ بولے پھر پھنس جاتے اپن، کیونکہ وہ مہدی کے پیچھے تو ان کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ قادیان میں جو اٹھا تھا مرزا غلام احمد انہیں مر گیا، قادیان میں دفن بھی ہو گیا. شکیل بن حنیف دعویٰ کر گیا اب تک امام مہدی نہیں ملے اس کو. تو یہ پاگل جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کے دوسرا حربہ لوگوں کو ڈالتے، مہدی بھی میچ، عیسیٰ بھی میچ، دونوں میچ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہیں بولا میچ عیسیٰ میچ مہدی ہے، وہ کوئی مہدی ویدی نہیں ہے، لہذا کوئی کچھ مہدیوں کا عقیدہ تو ہے مہدی آ کے چلے گئے بھی، ایسے سووں آ کے چلے گئے، لیکن حقیقی مہدی کس کے دور میں ہوں گے؟ کس کے دور میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ہوں گے. گیا سو نہیں، آئیں گا سو دور. اب بیٹے اگر تو عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر لے رہا، تو مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر لے رہا، تو ایک اور دعویٰ کر لے. جب امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام پلٹیں گے تو کس کی طرف پلٹیں گے؟ دجال اور اس کے لشکر. تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، مہدی علیہ السلام کا زمانہ، دجال کا زمانہ ایک ہی ہے. جب عیسیٰ اور مہدی بول لیا تو دجال بھی اپنے آپ کو بول لے، اس لیے کہ دجال بھی اسی دور میں آنے والا ہے. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا دور، امام مہدی کا دور علیہ السلام، دجال کا دور جو کافر ہے وہی ہے. جیسے دجال کو قتل کریں گے، ایک فتنہ زمین سے اٹھیں گا، یاجوج ماجوج. بول لو وہ بھی تم ہی چھے، دعویٰ کر لو یاجوج ماجوج کا. تو اگر کوئی دعویٰ کر رہا کہ وہ نبی ہے، وہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا ہی دعویٰ کرے گا، کیونکہ نام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عیسیٰ ابن مریم ہی کا ملتا ہے. تو اس کو پھر ثابت کرنا پڑے گا وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ لیا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا وہ دجال کو قتل کر دیا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا یاجوج ماجوج زمین سے نکل گئے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا یاجوج ماجوج کو اللہ نے قتل کر دیا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا یاجوج ماجوج کو آسمان سے پرندے جن کی گردنیں اونٹوں کی جیسی ہوں گی ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے کے چلے گئے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پاگل پن، یہ جتنے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ سنت دجال ہیں. کس کی سنت ہے؟ سنت مطلب طریقہ. یہ دجال کی سنت ہے
کہ دجال اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گا. مرزا غلام احمد کی بھی سنت وہی ہے, وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا. گوہر شاہی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. شکیل بن حنیف بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ سب کے سب دجال کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, اس کے طریقے پر. تو پھر یہ سب جتنے ہیں سب کے سب دجالی ہیں, شیطانی ہیں, جھوٹے نبی ہیں, گمراہ کرنے آئے ہیں, اللہ کے دین سے معصوموں کو دور کرنے آئے ہیں. اور یقیناً فائدہ بھی ہوا ان کو. ہزاروں کی تعداد میں آج قادیانی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آج شکیل بن حنیف کے لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آج گوہر شاہی کے لوگ ہیں. کیوں؟ کس کی غلطی ہے؟ کون کام نہیں کرے ان پہ؟ کون حق نہیں پہنچا ان پہ؟ جہاں یوٹیوب پہ آج علماء پہ لان تان کر رہے ہیں, کیوں نہیں یہ باطل طاقتوں سے مقابلہ کیا جا رہا؟ کیوں نہیں ان کے جو گمراہ ہو گئے ان کا حق پہنچایا جا رہا؟ دم ہے تو چلیے, قادیانیوں کی جتنی عبادت گاہیں وقت دیتے وہ لوگ, بات سنتے آپ کی, قرآن لے کے بیٹھتے, حدیث لے کے بیٹھتے, سمجھاؤ, وقت دیو, دعوت دیجئے, پلٹ کے آتے وہ لوگ, ہزاروں پلٹ کر آ گئے. وقت فرصت ہے کہاں؟ آگے کیا ہے؟ فتنہ بھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں؟ فتنہ بھی باقی ہے. فتنہ پھیلانا ہے, کام کہاں ہے؟ کام رہتا تو فتنہ نہیں پھیلاتے تھے, کام نہیں کر رہے اس لیے خالی فتنہ پھیل رہا. افسوس کہ آج اہل حق ایک دوسرے پر اپنی زبانوں سے لان تان کر رہے ہیں. بڑے ہی افسوس کا جو سو موسم نظر آ رہا. عزیز دوستو, جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کئی لوگ کیے. ان کی بنیاد عیسیٰ علیہ السلام ہے, صرف اسی وجہ سے کہ نام ان کو دوسرا نہیں ملتا. اور پھر دنیا میں کئی لوگ جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کریں گے, تو یہ دلیل بھی جان لیجئے, یہ سب جھوٹے نبیوں کے دعووں کے لیے آپ بتا لے سکتے ہیں. چلا ویڈیو. مرزا غلام احمد 1800 یا 1900 میں پیدا ہوا, عیسیٰ ابن مریم کے دعویٰ کیا. 60-70 سال کی زندگی. گوہر شاہی, انہیں بھی 60-70 سال کی زندگی. شکیل بن حنیف کے 40 تو نکل گئے, تھوڑے اور باقی ہے. پہلی چیز, شکیل بن حنیف بھی باپ کے نطفے سے اماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا. سمجھ گیا آپ؟ مرزا غلام احمد بھی باپ کے نطفے سے اماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا. گوہر شاہی بھی باپ کے نطفے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا. عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ معجزہ ہے رب کا, صرف ابن مریم کے بطن سے اللہ کے حکم سے پیدا ہو کر آ گئے, والد نہیں آپ کے. پہلی دلیل, یہ سب کے سب اپنے باتوں کو, باپ کو ٹھکرانا پڑتا پھر کہ ان کا باپ ہی نہیں ہے. بلکہ جب باپ نہیں ہے بولیں گے تو دنیا پوچھیں گی. اکبر بھائی کا سوال مسئلہ ہو جاتا پھر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری بات, عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پیدا ہو کے نہیں آئیں گے, پیدا ہو گئے, آج بھی زندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نازل ہو کر آئیں گے, پیدا ہو کر نہیں آئیں گے فرشتوں کے ساتھ. یہ سب کے سب ماؤں کے پیٹوں سے نکل کر آئے, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر آنے والے ہیں. تیسری چیز, کسی کی 60 عمر رہی, کسی کی 70 عمر رہی, کسی کی فلاں عمر رہی, مر کے بھی چلے گئے. وہ جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیے وہ آج بھی زندہ ہے. یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ہے. چوتھی چیز, وہ جو عیسیٰ ہیں علیہ السلام, جب اللہ نے ورافعوا کا انہیں اٹھایا تو یہی آیت کو پکڑ کے قادیانی اور آپ کو بولیں گے رافعوا کا مطلب اٹھا لینا. اٹھا لینا مطلب صرف روح اٹھا لیے, جسم زمین پر تھا, خبر کشمیر میں بنا دی عیسیٰ علیہ السلام کے لوگاں بھی. قادیانی فرقے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی خبر کشمیر میں, اس لیے لفظی ترجمہ آج کل بہت چل رہا, عربی ترجمہ خالی بہت چل رہا, گرامر پڑھ لے کے کوئی بھی کر رہے ہیں. قرآن کو لفظی ترجمے سے نہیں, قرآن کو منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, منہج صحابہ کرام سے سمجھا جاتا ہے کہ کون سی آیت کے لیے لفظی اعتبار سے کچھ بھی معنی ہوگا, لیکن اللہ کا منشا جو تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کس کو؟ صحابہ کرام کو رضی اللہ علیہم اجمعین. جب یہ سب دنیا میں آئے, پانچویں بات, کوئی 60, 70, 50, 60, 70 جو بھی تھی عمر چلے گیا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہو کر آئیں گے
کتنے سال رہیں گے؟ کتنے؟ 40۔ وہ 40 کا حساب اہل علم میں یہ کہا جب رافیو کا اٹھائے گئے تو عمر 33 سے 34 کے درمیان تھی، جب نازل ہو کر آئیں گے تو وہی عمر کی حالت میں دنیا میں آئیں گے، زمین پر 7 سال رہیں گے۔ کتنے؟ 33 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 40 سال آپ کے تکمیل ہوں گے۔ 7 سال کے ہیں نا، 7 سال میں کدھر تھے پڑے ہوئے؟ وہ تو ان کو بھی ہوش نہیں ہوگا۔ وہ شعور میں آ کے بولے، انہوں نازل ہوتے ہی ان کی نبوت کا اقرار ہے کہ آپ ہی ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم، اور آپ ہی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے انتظار میں دنیا ہے۔ اور جب آئیں گے، زندگی گزرے گی، عظیم خلافت کا دور ہوگا۔ عظیم خلافت، خلافت خلافت کا نعرہ لگانے والوں، صرف ایسی نہیں آتی خلافت، 2 طے ہیں خلافت۔ عیسیٰ ابن مریم جیزس علیہ السلام کی خلافت ہو کر رہے گی، دنیا کا کوئی آدمی اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہم گواہی لا لی۔ کیسی خلافت؟ وہ 7 سال۔ یہ تو لوگ ان لوگوں کو جہاں دیکھے مارتے ہیں، یہ دور ان کا ایسا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 7 سال کا دور، یہ مال کی اتنی فراوانی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہیں گا۔ دوسرا، چھوٹا بچہ زہریلے سانپ سے کھیلیں گا لیکن سانپ ٹھسیں گا نہیں، اللہ ایسے ماحول کو بنا دیں گا۔ بھیڑیا بکری کے ساتھ پھرے گا لیکن بھیڑیا بکری کا شکار نہیں کرے گا، امن و امان کی حالت۔ ایسی زندگی گزرنے والی ہے۔ وہ عظیم 7 سال کے خلافت کا دور جو عیسیٰ علیہ السلام، جیزس علیہ السلام کا آنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی، انتقال ہوگا۔ مسجد نبوی میں حضرت عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، بازو میں حضرت ابو بکر کی قبر، بازو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر۔ ابھی ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو کر آئیں گے، 7 سال خلافت کریں گے، انتقال ہوگا، میری قبر کے بازو کا آپ کو دفن کیا جائے گا۔ جس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو دفن کیا جائے گا وہی حقیقی عیسیٰ ہے علیہ السلام، جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بحیثیت امتی پیدا ہو کر نہیں، نازل ہو کر آئیں گے اور 7 سال خلافت کریں گے۔ زمین کا سب سے بڑا دشمن اور زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال کو اپنے ہاتھ سے لد مقام پر خنجر ڈالیں گے، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جیسے نمک گھلتا ہے پانی میں، ویسے دجال گھلنا شروع ہو جائے گا۔ خنجر لگا کر، خنجر کو جب خون لگے گا دجال کا، لوگوں کو بتائیں گے کہ دجال کا فتنہ ختم ہو چکا۔ یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور جب یہ تمہارے کہا تو سامنے صحابہ کرام کی جماعت تھی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ زمین پہ لوگ آئیں گے، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، خدا ہونے کا دعویٰ کریں گے، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ 3 دعوے تو ایک ہی دور میں ہو گئے۔ دجال کی ایک اور ایک سنت ہے، انہیں نبی ہونے کا دعویٰ کریں گا اور اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کریں گا۔ کیا ہونے کا دعویٰ کریں گا؟ یہ بھی ایک دجال کی سنت ہے۔ اور دجال کی سنت پر، پہلی سنت نبی ہونے کے دعوے پر مرزا ایک نکلا تھا، اور آج دجال کی ایک اور ایک سنت ہے، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آج 2023 میں بھی ایک مرزا نام سے اور ایک ہے، انہیں بھی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا علی انجینئر، انہیں بھی دجال کی سنت پہ ہیں۔ مرزا علی انجینئر دجال کی سنت پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں کو بھی بول رہا تم بھی خدا بن جانے والے ہو۔ نہیں سنے کلپ؟ آپ سنیے، یہ سنیے، انہیں تو بھی اور ایک دوسری سنیے، جس میں مرزا
علی انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کن فیکون، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ 60 سالہ زندگی میں اللہ تعالی ہمیں یہ چاہتا ہے کہ اطاعت کرو، اور پھر جنت میں اللہ ہمیں اللہ کی صفت والا بنا دے گا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب اللہ جنت میں جائے گا، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ کفر اکبر ہے۔ کس بات کی دلیل دے رہا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو چاہیں گا ہمیں مل جائیں گا، تو اللہ کی ہے نا چاہت، کن فیکون اللہ کی صفت ہے، وہ صفت اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں دے رہا، گویا ہم منی گاڈ بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منی گاڈ یعنی چھوٹا خدا، اللہ الصمد، ساری کائنات کا ذرہ جس کا محتاج ہے اسے ذات کو الصمد کہا جاتا ہے۔ الصمد جو ذات کسی ذرے کی محتاج نہیں ہے اسے الصمد کہا جاتا ہے، اور تو منی گاڈ کا دعویٰ کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں اس کی صفات کسی کو نہیں مل سکتی۔ تو منی گاڈ ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ دجال کی سنت ہے مرزا علی، تو اپنے آپ کو دجال کی سنت پہ قائم رکھ کے خدا ہونے کا دعویٰ کر چکا تو۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے وعدے طور پہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کہا، لیس کمثلہ شیء، کوئی دوسری مخلوق کی مثال اللہ کی صفت اور ذات سے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال نہیں۔ میرا ہاتھ ہے، حدیث میں ہے اللہ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اللہ کے، لیکن جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر کرتے علماء نے کہا اشارے سے بھی نہیں بتانا ہمارا ہاتھ۔ لیس کمثلہ شیء، مثال ہی نہیں ہو سکتی مخلوق کے ہاتھ کی رب کے ہاتھ کی۔ پھر رب کا ہاتھ کیسا ہے؟ رب کا ہاتھ اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ اور رب کے ہاتھ کی صفت کیا ہے؟ کتنے ہاتھ ہیں اللہ کے؟ کتنے ہاتھ ہیں؟ 2۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انصاف پسند بادشاہ اور انصاف کرنے والے لوگوں کا ذکر یا کسی اور نیکوکاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن انہیں اللہ کے سیدھے ہاتھ میں کھڑا کیا جائے گا۔ کہاں پر؟ سیدھی جانب۔ اور اس حدیث کو بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کے سیدھی ہاتھ کی طرف کھڑا کیا جائے گا، اور میری امت جان لو اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، ارے کوئی مقابلہ نہیں اللہ کی ذات اور صفات کا، نہ صفات ذاتیہ میں نہ صفات فعلیہ میں۔ اور تو ظالم دجال کی سنت پر آ کر کہتا ہے کہ اللہ تجھے منی گاڈ بنانے کا وعدہ کر دیا۔ واہ رے واہ، جھوٹے نبی بھی گزرے، جھوٹا خدا بھی گزرا۔ ارے دجال کی سنت ہے، فرعون کی سنت ہے جو اپنے آپ کو خدا کہہ لیا تھا، اور آج یہ انجینئر علی مرزا اپنے آپ کو خدا کہنے کا دعویٰ کر چکا، لوگوں کو بول رہا تم بھی خدا بن جاتے۔ تو پھر یہ صوفیت کی طرف لے جانے والا ہے آگے چل کے۔ ہر چیز میں خدا سما گیا، تم منی گاڈ، انہوں منی گاڈ، انہی منی گاڈ، انہی منی گاڈ، ہر چیز میں منی گاڈ، ہر گھر میں منی گاڈ رکھ لو، چھوٹے چھوٹے 25-30 میں بکتے یہاں پر۔ کفر ہے۔ آپ رب ہیں، آپ کے اندر اللہ کی صفت آ جاتی۔ ارے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جنت میں ڈال دینا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، رب کی عطا ہے۔ وہ عطا مل گئی تو سیم ابلیس کا حال یہی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں رکھے تھے؟ کہاں رہتا تھا انہیں؟ فرشتوں کے ساتھ تھا، جن مرتبہ اتنا بڑا کر دیے تھے اللہ تعالیٰ، اس کا مقام عظمت فرشتوں کے محفل میں رہ رہا تھا۔ فرشتے وہ صفت والے جو گناہ نہیں کرتے، وہ صفت والوں میں رہ رہا تھا۔ جب اللہ کا حکم آیا آدم کو سجدہ کرو، حکم اللہ کا ہے، شرک نہیں ہوتا وہ، تو بولا آپ میرے کو آگ سے بنائے، اس کو مٹی سے، میں آگ والا ہو گیا، مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا، وہی کفر ہو گیا، کافی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبر، تکبر، اپنے آپ کو فرشتوں میں رہ کے تکبر کر لیا۔ ارے جو دعویٰ ابلیس نہیں کرا وہ دعویٰ علی مرزا تو کر لیا۔ انہیں ابھی بھی جینے سے اپنے آپ کو سمجھنے والا خالی انسانوں کو بھٹکاتا۔ اور شیطان کی فیئرویل اسپیچ سنیں آپ قرآن میں،
جو قیامت کے دن میدان میں دینے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں اسپیچ دیں گا انہیں تقریر کہ میں تو صرف تمہیں گمراہ کیا, میرا کیا قصور, بس میں تو اپنے رب کی طرف ماننے والا ہوں. رب کو مانتا ہوں نہیں, اللہ تعالیٰ کو. لیکن اللہ جب گمراہی ڈال دیے, کفر کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں. اللہ کو مانتے ہوئے پوری دنیا کو گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا, اس لیے کافر ہے, مردود ہے. رب کا حکم تعظیمی سجدے کا نہیں مانا, اس لیے کافر ہو گیا. مگر رب کو ماننے والا ہوتے ہوئے بھی کافر ہے, انہیں کفر میں چلے گیا, شرک میں چلے گیا, اللہ کی نافرمانی میں چلے گیا. تو یہ مرزا علی, دوسرے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرے, انہیں دجال کے پہلے درجے پہ پہنچ گیا, خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور جب انسان اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تو اب اس کی ہر گمراہی اس کو ہدایت دکھتی. اب دیکھیے آپ دوسری جو نئی چیز ڈالا انہیں, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نہیں ہے. تو کہا اللہ اگر چاہے ایسی عورت جو دنیا کے اندر ہے, آخرت میں کیا اس کو ایک سے زیادہ مرد نہیں مل سکتے کہ خالی مردوں کو ایک سے زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو پھر بولا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے, مطلب مرزا بول رہا, جھوٹا خدا بول رہا, دجال کی سنت والا بول رہا, ابلیس سے قدم آگے بڑھ گیا سو والا بول رہا خدائی کے دعویٰ کرنے میں. تو میرا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے, اللہ آخرت میں عورت کو مرد بنا دے گا, دے دے گا جنت میں. پھر ارے پاگل کی جماعت, جب اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس فطرت پر پیدا کیا نا, جنت کی بھی یہی فطرت رہتی, لیکن انعامات اعلیٰ درجے کے ایسے رہتے جو دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا انسان. پہلی بات, جب اللہ تعالیٰ عورت کو مرد بنا دیں گا بول رہا, اور یہ بول رہا کہ مرد دے دیے تو مرد کو مرد مل گیا تو کیا بولتے ہیں, ہومو سیکسول. آگے چل کے نے LGBT کو سپورٹ کرنے والا, اب لکھ لیجئے. دوسری چیز, جس فطرت پر دنیا کے اندر ہوتی ہے, فطرت انسان کی, مرد کی, عورت کی, وہی فطرت اخروی زندگی میں بھی ہوتی ہے. دنیا کے اندر مرد آدمی کو ایک سے زائد شادیوں کا خواہش ہوتی ہے, فطری بات ہے, حلال بھی ہے, 4 تک گنجائش ہے. لیکن دنیا کے اندر کسی عورت کے ایک سے زیادہ مرد کی گنجائش اور فطرت ہے؟ جو ایک سے زیادہ مرد دنیا میں رکھتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ زانیہ, پروسٹیٹیوٹ, راہ والا لفظ. دنیا میں جس کو سبحان اللہ آپ سمجھ رہے ہیں تصور, فطرت, جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا وہی فطرت کے حساب سے دنیا میں درجے دیے جائیں گے. اور پھر مرزا عقل میں اگر بات بیٹھتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھ لے کہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف زنا کی اجازت دے دیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا, جواب دیا سوال کرتے ہوئے, کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ یہی زنا کی اجازت میں تیری ماں کو بھی دے دوں کسی اور کے ساتھ؟ بولے نہیں. تو پھر دوسرے کی ماں کے ساتھ زنا کی اجازت کیوں پوچھ رہا؟ ایسے عقیدے والوں سے سوال ہے, کیا جنت میں تم تمہاری ماں کے ساتھ دوسرے ایک سے زائد مردوں کو پسند کرو گے؟ اس حد کی گمراہی میں چلے جاتا ہے انسان. یاد رکھیے آپ کہ آپ چاہ رہے ہیں آپ کی عورتیں ایک سے زائد مرد کے ساتھ جنت میں رہنا, تو تصور بھی نہیں ہے. جس بات کی اجازت اللہ نے نہیں دی, جس بات کی تعلیم اللہ نے نہیں دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, یہ دین کو لوگوں کے اندر برباد کر کے سمجھانے والا مزاج انجینئر علی مرزا کا ہے, جو خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے, دجال کی سنت پر ہے. تعجب کی بات ہے. تصور کر کے دیکھیے آپ کس طریقے کی گمراہی ہے. اللہ جو چاہتا کرتا, عورت کو مرد بنا دے کے عورتیں دے سکتا نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی گندی سوچ, اسلام کو کتنا خراب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جرت کر لیا انہیں. جو بات دنیا کی فطرت ہے انسان کی, وہی فطرت کی بنا پر ایسے انعامات دیے جائیں گے جو انسانوں کی تصور میں بھی نہیں تھے.
مرزا تو ہومو سیکسول کا بھی سپورٹر دکھ رہا, تو لیسبین کا بھی سپورٹر دکھ رہا, تو ٹرانسجنڈر کا بھی سپورٹر دکھ رہا, تو پورے LGBT کا جھنڈا لگا کے بیٹھیں گا تیرے درسوں میں, یاد رکھ. اللہ اس کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے, یا اس ظالم کی گمراہی سے ہر انسان کو بچا لے. آمین. میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں, اور تمہارے سے مراد وہاں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, جو پہلی صف ہے اس امت کی. قرنی, سب سے بہتر زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, جس میں امت کی پہلی صف صحابہ کرام کی تھی. ثم الذین یلونکم دوسری صف, ثم الذین یلونکم تیسری صف, پھر اس کے بعد والے تمام کے تمام زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تمہارے بعد کوئی امت نہیں. جتنے آج غیر مسلم بھی ہیں سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کی امت ہے. امت دعویٰ, امت اجابہ, جو تسلیم کر چکے. نہ نبی آنے والے ہیں نہ امت آنے والی ہے. نبی آئیں گے تو امت کا تصور رہتا, جب نبی نہیں آنے والے تو دوسری امت کا بھی تصور نہیں ہے. اور ہمارا اعزاز, ہمارا مرتبہ, عزیز دوستو, اس اعزاز اور مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, ساری انسانیت کے لیے تم خیر امت بنا کر اٹھائے گئے ہو, جس امت کے بعد کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی دوسرے نبی آنے والے نہیں ہیں. یہ امت کا اعزاز جو بنی اسرائیل اس سے پہلے گزری, اس اعزاز اور مرتبے کو نہیں سنبھال سکے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلت لکم علی العالمین. بنی اسرائیل کو اللہ سارے عالمین پہ فضیلت دیے تھے, لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنے نبیوں کو قتل کر دی قوم. اپنے ہاتھوں سے گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی قوم. بنی اسرائیل سے وہ مرتبہ گیا اخرجت للناس, وہ عظیم مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو عطا کر دیا, جس کی پہلی صف صحابہ کرام کی ہے. تمہارے بعد کوئی امت نہیں. وَأَصْحَابُهُ خَيْرُ أَصْحَابِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ. کئی باتیں ہیں شیخ فودان کی دائمی عقیدہ کتاب میں, جس میں ایک بات شیخ محترم نے لکھی حدیثوں کے حوالے سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخر میں آئی ہے, لیکن حساب و کتاب میں سب سے پہلے اس امت کو حساب کا موقع دیا جائے گا. یہ امت کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میری امتیوں کی تعداد سارے جنتیوں کی 1/3 کے برابر ہوگی, 1/3. یعنی 100 ہے تو 33 اپن ہیں. صحابہ نے سن کر کہا اللہ اکبر. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہو میری امت کی تعداد جنت میں جنت کے آدھوں کے برابر ہے. کہا صحابہ نے اللہ اکبر, کہا مبارک ہو, مجھے امید ہے کہ جس طرح ایک کالی چمڑی والی گائے پر, کالے بالوں والی گائے پر چند سفید بال ہوتے ہیں, میری امت کی مثال ایسی ہے جو بھرے ہوئے کالے بال ہیں اور چند سفید بالوں کی مثال وہ دوسرے نبیوں کی امت کی تعداد ہے جنت میں جو میری امت کے مقابلے میں ہو جائیں گے. جنت کی اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آبادی پہ پابندی لگنے سے پہلے جلدی شادی کریے, جلدی آبادی بڑھائیے کہ فخر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر, جس کی تعداد وہ ہوگی اس کا حصہ ہم اور آپ بھی بن جائیں. کیونکہ پابندی کچھ بھی آ سکتی ہے, ہم دو ہمارے دو قانون بھی بن سکتا, یا پھر آپ کی ایک آپ ہی ایک یہ بھی قانون بن سکتا, جس کے ارماں ایک سے زیادہ کے سو ابھی سے وقت. سپٹمبر کی تاریخ میں اسپیشل سیشن آنے والا ہے پارلیمنٹ کا, UCC آ گیا تو کیا کیا آتا کہ اللہ عالم, جو بھی آ جائیں گا دین تو باقی رہیں گا اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ چن چن کے فرعون تو موسیٰ کے خاطر ایک ایک لڑکے کو نکال کے ختم کرتا تھا, لیکن رب کا نظام یہ ہے کہ فرعون کے گھر میں ہی اللہ موسیٰ کی پرورش کروا دیا علیہ السلام. یہ رب کا نظام ہے. دین ہمیشہ قائم رہے گا. لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرانے کی بات نہیں ہے, رب ہمارے ساتھ ہے. اور یہ امت کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ زمین پر کبھی دشمن
اللہ کے اس امت کو ایک جھٹکے میں ختم نہیں کر سکتے. اس امت کا اگر خاتمہ ہونا ہے، ملک شام کی ہوائیں آئیں گی، وہ جسموں کو چھوئیں گی، یہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ختم ہو جائیں گی. زمین پہ صرف کفار بچیں گے اور قیامت کا زلزلہ صرف کفار دیکھیں گے. یہ امت عزیز دوستو، اور اس امت میں تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والے اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام اہل بیت کا اس بات پر واضح طور پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ افضل امتی ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس امت میں محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے، ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. تمہارے بعد کوئی امت نہیں، مطلب تمہارے سے پہلے ایک افضل گزر چکا، کوئی ایسا افضل آنے والا بھی نہیں ہے جس سے پہ اتفاق کر لینا ہے. پھر کہا، پھر ابو بکر کے بعد اہل بیت اور تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر اتفاق ہو گیا، ثم الفاروق، کہ ابو بکر کے بعد سب سے درجے والے ابو عمر بن خطاب ہے. پھر کہا ثم عثمان ذو النورین ثم علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین. اس امت میں سب سے افضل ابو بکر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کیا مرتبے والے، چاروں کے چاروں کو ان کی زندگی میں اللہ نے دے دی خوشخبری، تم سب کے سب جنتی ہو. مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں دے دیا گیا. عزیز دوستو، انہیں بھی منی گارڈ بنتا کہتے، ان لوگوں کو زندگی میں جنت کی خوشخبری مل گئی بھی تو اللہ کے سامنے عاجز تھے. لوگ ہم منی گارڈ سمجھ لیں گے تو عمل ہی چھوڑ دیں گے کہیں. ایک تو کفر ہے، گمراہی ایسے رسید ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے انسان کو سمجھنے بھی نہیں آتا. تو اس دوستو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، امت نے افضل ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. جب یہ افضل ہے تو ان کا منہج سے افضل کسی دوسرے کا منہج نہیں ہو سکتا، ان کے عمل سے بہتر کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، امت میں ان کے اخلاق سے بہتر کسی کے نہیں ہو سکتے. اور نبی تو نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن جھوٹے نبی کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے خداؤں کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے مہدیوں کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے عیسیٰؤں کا دعویٰ کریں گے. ان کے شر سے بچ کے رہیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما.